من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس حدیث میں استعمال ہونے والے صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ جو جملے استعمال ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کافی حد تک سمجھ میں آ رہے ہوں گے. پہلا جملہ اس حدیث کا ہے کہ ان فی الجسد مضغۃ. انا سے ایک جملہ شروع ہو رہا ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ انا جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے. انا کے بعد فی الجسد آ رہا ہے، تو جار مجرور جو ہے وہ ہم نارمل جملے میں پڑھ چکے ہیں کہ کبھی بھی مبتدا نہیں بنتے بلکہ جار مجرور خبر تو بن سکتے ہیں. تو اس جار مجرور کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ خبر مقدم ہے. ان فی الجسد مضغۃ. اب آگے جو مضغۃ کا لفظ آ رہا ہے اسم ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں حالت نصب میں ہے، اور یہ انا کا اسم ہے. یعنی اگر انا کو نکال دیں تو سادہ جملہ آپ کے سامنے آتا ہے فی الجسد مضغۃ، جس میں ایک لوتھڑا ہے، اور ان فی الجسد مضغۃ یقیناً جس میں ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت. اذا اس کے معنی آپ کو پتہ ہے جب، اور صلحت ہم نے کل فعل ماضی کی گردان جو ہے وہ یاد کی تھی. تو صلح صلحا صلحو صلحت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یعنی وہ درست ہوئی لفظی ترجمہ ہوگا اس کا. تو مؤنث کا صیغہ کیوں لگا ہے؟ کیونکہ مضغۃن آپ نے لفظ دیکھا ہے، وہ لوتھڑا وہ مؤنث ہے، اس لیے اس کے لیے جو فعل ہے وہ بھی مؤنث آپ نے دیکھا. اذا صلحت، اذا کی وجہ سے ہم ماضی جو فعل ماضی اس کا ترجمہ حال میں کر رہے ہیں، جب وہ درست ہوتا ہے. اب اردو محاورے کے مطابق کیونکہ لوتھڑا اردو میں مذکر استعمال ہوتا ہے، لہٰذا ترجمہ کرتے وقت اردو محاورے کا خیال رکھا جائے گا. یعنی اب ترجمہ یہ نہیں کریں گے جب وہ درست ہوتی ہے، ترجمہ آپ اردو محاورے کے مطابق کریں گے. اذا صلحت جب وہ درست ہوتا ہے تو صلح الجسد. صلح پہلا صیغہ، صلح الجسد کلہ، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آ جائے گا. پورا کا پورا جسم درست ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ بگڑتا ہے، فَسَدَ فَسَدَا فَسَدُوا فَسَدَتْ. اِذَا فَسَدَتْ جب وہ بگڑتا ہے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ تو پورا کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے. الا سن لو، وَهِيَ الْقَلْبُ وہ دل ہے. تو الحمدللہ ہمیں اب کافی حد تک جو ہے وہ سمجھ آنے لگ گئی ہے. جتنا سمجھ آئے آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پورا کا پورا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اللہ سے بس دعا کرتے رہیں کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. فعل کی ڈیفینیشن زمانے کے اعتبار سے فعل کی اقسام
اور پھر فعل ماضی اور پھر فعل ماضی کی گردان. یہ الحمدللہ کل ہم نے چیزیں جو ہے وہ پڑھ لی تھی، مکمل ہو گئی تھی. فعل ماضی کی گردان الحمدللہ ہمیں یاد ہو گئی ہے. آج مزید کچھ افعال جو ہیں ہم فعل ماضی کی گردان میں جو ہے شامل کریں گے. تو پہلا فعل جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے آپ کا نصرہ. نصرہ کے معنی ہے اس نے مدد کی. اچھا، اب نصرہ کے معنی لفظی معنی بنتے ہیں کیونکہ پہلا صیغہ ہے تو اس نے مدد کی، لیکن میں اس کے مصدری معنی آپ کے سامنے بولوں گا، یعنی مدد کرنا. ٹھیک، تو نصرہ کے اصل معنی مدد کرنا نہیں ہے. نصرہ کے معنی تو ہے اس نے مدد کی، لیکن اس کے مصدری معنی جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مدد کرنا. تو نصرہ سے ہم گردان جو ہے وہ اب کرتے ہیں. ہاں جی، گردان جو ہے آپ کی پہلا صیغہ آپ کو دے دیا گیا نصرہ، اس ایک مذکر نے مدد کی. اس کے بعد اب آپ کہنا چاہتے ہیں ان دو مذکر نے مدد کی، تو ان دو کو آپ ایک الف سے شو کریں گے، نصرہ. پھر ان سب مذکر نے مدد کی، نصرو. اس واو سے آپ ان سب کو شو کریں گے اور واو کے بعد ایک الف لکھنے میں آئے گا. نصرت، اس ایک مؤنث نے مدد کی. نصرتا، ان دو مؤنث نے مدد کی. نصرنا، ان سب مؤنث نے مدد کی. اس کے بعد نصرتا، تو نے مدد کی. نصرتما، تم دو نے مدد کی. نصرتم، تم سب نے مدد کی. نصرتی، تو نے مدد کی مؤنث نے، یعنی نصرتما، تم دو مؤنث نے مدد کی. نصرتن، تم سب مؤنث نے مدد کی. نصرتو، میں نے مدد کی. میں مذکر تو بھی میں کہوں گا نصرتو، اور کوئی مؤنث اگر یہ کہے کہ میں نے مدد کی تو وہ بھی کہے گی نصرتو. اور اس کے بعد نصرنا، ہم سب نے مدد کی. تو گردان الحمدللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک اور آ گئی ہے. جی، اب ایک اور آپ کو میں فعل دے رہا ہوں، یعنی ایک ہمارے سامنے الحمدللہ مدد کرنا کے لیے عربی زبان میں جو میٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ نون صاد راہ، جس کی ہم نے کل بات کی تھی کہ ایک میٹیریل ہے. اور عربی زبان میں تقریباً 99.99% افعال ایسے ہیں جن کا 3 حروف پر مشتمل جو ہے وہ میٹیریل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا فعل عین با دال، ابدا. جی، ابدا سے کون گردان کرے گا؟ جی ماشاءاللہ آج کافی ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں، تو ادھر سے شروع کرتے ہیں. جی ابدا، ابدا، ابدو، جی ابدتا، ابدنا، ابدنا. ہاں دیکھیں اس میں آسان طریقہ. ابدا آپ کے پاس لفظ ہے نا، یہ دیکھیں ذرا غور کیجئے گا، یہ ہے آپ کے پاس ابدا. جب آپ نے چھٹا صیغہ بنانا ہے، جمع مؤنث کا صیغہ بنانا ہے، تو آخری حرف جو ہے اسے کریں ساکن، اسے کرتے ہیں ساکن، اور اس کے بعد نون زبر نا، یہ جمع مؤنث کو شو کرے گا ابدنا. اب اس کے بعد آپ کو ابد کی آواز آئے گی، تا تما تم، تی تما تننا، اور تو اور نا کے ساتھ. جی ابدتا، ابدتما، ابدتم، ابدتی، ابدتما، ابدتنا، ابدتو، ابدنا. کلیئر ہو گیا نا؟ اب دیکھیں اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بھی غور کریں. یعنی سورۃ الکافرون میں جو الفاظ ہے اس میں ابدتم، ٹھیک، ابدتم کا لفظ استعمال ہوا. تو اب جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ آپ کے اگر ذہن میں آ رہے ہیں تو انہیں بھی ساتھ ساتھ رکھیں، انشاءاللہ تعالی مزید جو ہے وہ کلیئر ہوں گے. جی اگلا مادہ ہے، یہ میٹیریل کو میں مادہ کہہ رہا ہوں، سواد بارا، صبر کرنا کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. جی صبرا، صبرنا، ماشاءاللہ. صبرنا. جی میں نے صبر کیا، میں نے صبر کیا، صبر تو، میں نے صبر کیا، صبر تو نے صبر کیا، صبرتا. تو مؤنث نے صبر کیا، صبرتی. اس مؤنث نے صبر کیا،
صبرت صبرت، ان دو مؤنث نے صبر کیا. صبرتا، ان سب مؤنث نے صبر کیا. صبرنا، ٹھیک ہے نا. اچھا، ان دو مذکر نے صبر کیا. صبرا، اور اس ایک مذکر نے صبر کیا. صبرا، ان سب نے صبر کیا. صبرو، ہم سب نے صبر کیا. صبرنا. تو الحمدللہ دیکھیں اب آپ کا ذہن ساتھ ساتھ چلے. 14 آپ کے سامنے جو الفاظ ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک لفظ جو ہے وہ آپ کا مطلوبہ جملہ ہوگا انشاءاللہ. شین کاف را، شکر کرنا. جی، شکرا، اس نے شکر کیا. شکرو، شکرت، شکرتا، شکرتا، شکرنا. ماشاءاللہ. اب شکر کی آواز آئے گی. شکرتما، شکرتم، شکرتی، شکرتما، شکرتنا، شکرتو، شکرنا. جی، ان دونوں نے شکر کیا. ان دونوں نے شکر کیا. دیکھیں آپ کے سامنے ہے نا، شکرا، اس نے شکر کیا. اب میں کہہ رہا ہوں ان دونوں نے شکر کیا. ان دو کو آپ کیسے شو کریں گے؟ الف کے ساتھ. شکرا. ان سب مؤنث نے شکر کیا. کیا کریں گے؟ طریقہ میں نے آپ کو بتایا. آخری حرف کو سکون اور نون زبرنا. شکرنا. تم دونوں نے شکر کیا. اب تم دونوں، شکر تما. میں نے شکر کیا، شکر تو. ہم نے شکر کیا، شکر نا. کلیئر ہو گیا جی؟ جی، اس کے بعد ہے قاف، تا اور لام. قتل. اب یہ دیکھیں تمام الفاظ جو ہیں یہ آپ اردو میں ان الفاظ سے واقف ہیں، اس لیے کوئی مشکلیں. کاف تا لام قتل کرنا کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو قتل، اس نے قتل کیا. جی گزار صاحب. قتل. قتل نا. جی، کاف تا با یہ مادہ لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کتبا، اس نے لکھا. جی دانش. کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتنا، کتبتو، کتبنا. کتبنا. ہاں جی، میں نے لکھا. کتب تو، تو نے لکھا. کتبتا. تو یہ دیکھیں اب آپ پہچان کر لیں. تا، تو میں. ٹھیک ہے. کتبتا، کتبتا تو نے لکھا. کتبتو میں نے لکھا. تو تا تو میں. اور اس سے اور زیادہ آپ کو یاد آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا چلوں کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے وہ عربی پڑھ کے تھوڑا سا دماغ جو ہے وہ، ہاں جی نہیں مسئلہ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا. تو مسئلہ کچھ اس طرح ہوا کہ گردان اسے یاد تو ہو گئی لیکن وہ اپنے آپ کو بھول گیا. یعنی اسے یہ نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں. تو اس کے گھر والوں نے اس کی پہچان کے لیے اس کے گلے میں ایک ہار ڈال دیا. وہ اس ہار سے پہچانتا تھا کہ اچھا یہ ہار جس کے گلے میں ہے وہ میں ہوں. ایک دن وہ سویا ہوا تھا اور ہار اتار کے اسے رکھا ہوا تھا. اس کے بھائی نے اس کا ہار جو ہے وہ پہن لیا اور وہیں بیٹھ گیا اس کے پاس. جب اس کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا کہ ہار جو ہے وہ کسی اور کے گلے میں ہے. کافی دیر تک اسے غور سے دیکھتا رہا. اس نے کہا کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہے ہو مجھے گھور گھور کے؟ اس نے کہا ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی
کہ یہ تو میں ہوں، لیکن میں کون ہوں؟ تو بس یہ آپ نے یاد رکھیں، یہ تو میں، ٹھیک ہے، تو میں اور تا تو اور تو میں، یہ انشاءاللہ آپ کو نہیں بولے گا. جب بھی تو آئے تو اس سے مراد میں ہوں، ٹھیک ہے، اور تا سے تو ہے ہی ہے. باقی دیکھیں تمہا دو حاضر، تم اردو میں بتا رہا ہے سب، ٹھیک ہے، اور تننا مؤنث کے لیے. باقی نا جو ہے وہ جمع کو شو کرے گا، اور نون زبر نا خالی جو ہے وہ جمع مؤنث کو شو کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے آپ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پتہ چلا سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ بہت سارے افعال ہم نے پریکٹس کر لی الحمدللہ. آپ کو گردان جو ہے وہ بھی آ گئی ہے. اب ایک چیز میں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کو جملہ فعلیہ کا فارمیٹ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی بتا دوں گا. لیکن اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کے سامنے اردو میں کچھ ایگزامپلز آپ کے لیے رکھ رہا ہوں. چند الفاظ لکھ رہا ہوں، ذرا ان پہ غور کریں اور مجھے بتائیں کہ میں نے کیا لکھے ہیں. جی، یہ ہے کہنا. کہنا سے ہم اردو میں ماضی کا صیغہ کیا بنائیں گے؟ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اس نے کہا. ہاں جی، یہ کیا ہے؟ سننا. اس سے ماضی کا جملہ بنائے، اس نے سنا. پھر اس لکھنا، اس لفظ سے ماضی کا جملہ بنائے، کیا بنے گا؟ لکھا. اس نے لکھا. اب یہ ہے کہا، یہ ہے سنا، اور یہ ہے لکھا. ایسے ہی ہے نا. فرض کیا آپ کسی کو اردو سکھا رہے ہیں، اور اردو سیکھنے والا تو آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ جی آپ نے اسے کہا کیوں کہا، آپ نے اسے کہا کیوں پڑھا، آپ نے اسے کہا یا کوہا کیوں نہیں پڑھا، یعنی کاف پہ آپ نے زبر پڑھی ہے، زیر یا پیش کیوں نہیں پڑھی. سنا، اس کو سنا یا سنا کیوں نہیں پڑھا. لکھا، اس کو لکھا یا لکھا کیوں نہیں پڑھا. تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نہیں، میں نے زبر نہیں لکھی نا، میں تو زبر نہیں لکھی. آپ کو دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے تینوں الفاظ لکھے، آپ نے بڑی آسانی سے پڑھ دیے، حالانکہ میں نے زیر زبر پیش اس پہ نہیں ڈالی. آپ نے پڑھ لی کیونکہ آپ کی زبان ہے. لیکن اگر کوئی آپ سے اردو سیکھ رہا ہے، وہ آپ سے یہ سوال کر دیتا ہے، تو آپ جواب دیں گے. آپ کے سب سے اچھا جواب اس کا ہی ہے. سب سے اچھا جواب یہ ہے کہ آپ نے اردو سیکھنی ہے کہ نہیں سیکھنی. یعنی اردو اگر سیکھنی ہے تو ہم اہل زبان ایسے ہی بولتے ہیں، آپ کو بھی ایسے ہی بولنا پڑے گا. اس میں کیوں والی بات نہیں ہے کہ اس پہ زیر کیوں نہیں ہے، اس پہ پیش کیوں نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا. تو آپ کے سامنے یہ جو وربز لکھے ہوئے ہیں، اس میں آپ نے غور کیا ہے کہ تینوں حروف جو ہیں وہ زبر کے ساتھ ہیں. نصرہ، عبدہ، صبرہ، شکرہ، قتلہ، کتبہ. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا، ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا. ہا میم دال، حمد کرنا. عرب اس کو حمدہ نہیں بولتا، عرب اس کو بولے گا حامدہ. آپ نماز میں بھی دیکھتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ، ٹھیک. اچھا، اب اعتراض آپ کا میں پہلے ختم کر چکا ہوں کہ جی یہ میم پر زیر کیوں آئی ہے، ٹھیک ہے. جواب میں آپ کو پہلے ہی دے چکا ہوں. اب دوسرا سوال جو آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کہ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ
کب دوسرے حرف کو جو ہے زیر دینی ہے. تو جس طرح جس کو آپ اردو سکھا رہے ہیں اسے بھی آپ ایک مرتبہ تو سکھاتے ہیں نا کہ جی یہ الفاظ جو ہیں یہ ہم نے پہلے حرف زبر کے ساتھ بولنے ہیں اور یہ زیر کے ساتھ بولنے ہیں, یہ پیش کے ساتھ بولنے ہیں. تو ہمیں یعنی اپنی ویکیبلری میں اضافہ کرنا پڑے گا. مطالعہ ہمیں آہستہ آہستہ بتائے گا کہ کس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے. تو اب جو میں آپ کو ورڈز پریکٹس کے لیے دوں گا اس میں دوسرا حرف جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ تو حمدہ. اب گردان الحمدللہ آپ کو آ چکی ہے, گردان مسئلہ نہیں ہے. پہلا لفظ آپ کو دینے کی ضرورت ہے حمدہ, اس نے حمد کی. تو حمدہ, حمدہ, حمدو, حمدت, حمدتا, حمدنا, حمدتا, حمدتما, حمدتم, حمدتی, حمدتما, حمدتنا, حمدتو, حمدنا. کلیئر ہو گیا جی؟ گردان مسئلہ نہیں ہے. تو اب جی آگے شروع کرتے ہیں. اب جیسے آپ کے سامنے آیا ہے, میں نے نماز کا ریفرنس دیا ہے. تو سمعہ, اس نے سنا. جی اسلان, اس نے سنا. فلما سمعت بمکرہن, پس جب اس نے ان کی باتوں کو سنا. جی سمعت, سمعتا, کیا کرنا ہے؟ فارمولا کیا بتایا ہے؟ آخری حرف کو ساکن کرے اور نون زبر نہ لگا دے. سمعنا, سمعنا. تاتما تم, سمیتم, سمیتی, سمیتما, سمیتنا, سمیتو, سمعنا. ہم نے سنا, سمعنا. ربنا اننا سمعنا. دیکھیں سارے الفاظ آگے آپ کو. ربنا پڑھ چکے ہیں, اننا پڑھ چکے ہیں, آج سمعنا بھی پڑھ چکے. اب منادین, ٹھیک ہے, وہ یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ حالت نصب میں استعمال ہوا, کیوں استعمال ہوا. انشاءاللہ جملہ فعلیہ پڑھیں گے تو بھی کور ہو جائے گا. جی اس کے بعد ہے شین رابا. یہ پینے کے لیے عرب استعمال کرتا ہے اور اسی پیٹرن پہ لے کے آئیں گے تو کیا بن جائے گا؟ شربا. شربا. جی فان. شربا, شربی, شربت, شربت, شربتا, شربنا. شربتا, شربتما, شربتم, شربتی, شربتما, شربتنا, شربتو, شربت. شربنا. ادھے میں نے پیا, شربتو. اچھا میں نے پانی پیا, یہ جملہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ. پھر میں نے ٹھنڈا پانی پیا, ٹھیک ہے, جملہ اور آگے بڑھے گا. میں نے ٹھنڈا پانی پیا تو بیمار ہو گیا, جملہ اور آگے بڑھے گا. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی آئیں گی. ابھی بیس ہم نے جو ہے وہ شاربہ سے شروع کر دی ہے کہ اس نے پیا. کلیئر ہو گیا جی؟ جی ہا, فا اور زوا. حفظ, حفظ کے معنی آپ کو پتہ ہے کیا ہوتے ہیں؟ یاد کرنا, ٹھیک ہے, یا حفاظت کرنا. ہاں جی, اس کو اس ڈائی پہ لائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ حافظہ. حافظہ. جی شاہ صاحب. حافظ نا, ماشاءاللہ گردان جی پکی ہوگی. اس کے بعد شین, ہا اور دال, اس ڈائی پہ لائیں گے تو یہ بن گیا شاہدہ. شاہدہ, اس نے گواہی دی. جی حضرات, شاہدہ, شاہدہ, شاہدو, شاہدت, شاہدتا, شاہدنا. جی شہید نا, ماشاءاللہ. لے جی یہ آپ کے سامنے آپ کہہ لیں کہ کہا فیملی کے الفاظ تھے, جیسے اردو میں کہا تھے. یہ آپ کے لکھا فیملی والے الفاظ آگے. اب کون سی رہے گی جی؟ سنا. تو اب کیا ہوگا؟ جو درمیان والا حرف ہوگا اس پہ پیش آئے گی, اس پہ پیش آئے گی. قاف, را اور با. قرب, قریب ہونا, ٹھیک. اچھا جی, درمیان والا حرف پیش کے ساتھ تو یہ کیا بن گیا؟ قربا. قربا. جی یہ گردان جو ہے
یہ تھوڑی سی مشکل ہے، تھوڑی سی مشکل ہے، اس لیے کہ زبر کے بعد پیش آ رہا ہے، تو اس لیے ماشاءاللہ جو اب جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے وہ ذہین اسٹوڈنٹس ہیں، اس لیے ان کے لیے گردانیں جو میں نے رکھی ہیں. جی قربا کریں گے جی طارق صاحب. یہ دیکھیں نا، قربا قربا قربو قربت قربتا قربنا، یہ تھوڑا دیکھیں آپ کو ذرا احتیاط کرنی پڑتی ہے، ورنہ عام طور پہ زبان سے جو الفاظ کربنا زبر ہی نکلتی ہے، لیکن پیش کو نکالنا واقعی تھوڑا سا مشکل ہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھی گردان کی. قریب ہونا، اس کے بعد دور ہونا کے لیے عربی زبان میں با عین دال، اور اس پیٹرن پہ لائیں گے تو یہ بن جائے گا باؤدا. باؤدا وہ دور ہوا. فا قاف اور لام، اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ ثقیل سے بھاری ہونا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھ قرآن مجید میں آیا فَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. ٹھیک ہے نا. تو ثقلت بھاری ہونا. کاف را اور میم باعزت ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس پیٹرن پہ رکھیں گے سے تو یہ باپ کا بن جائے گا کروما. کروما جناب، کروما کروما کرمو کرومت کرومتا کرمنا کرم. جی کرمتا کرمتما کرمتم کرمتی کرمتما کرمتنا کرمتو کرمنا. ماشاءاللہ. اچھا یہ آپ کو بتا دوں کہ عرب جو ہے وہ اس والے پیٹرن سے بہت کم الفاظ استعمال کرتا ہے، کیونکہ اصل زبان میں آپ کو پتا ہے کہ فلو وہ اہمیت رکھتا ہے، اور عربی تو انتہائی فلوئنٹ زبان ہے، تو اس میں ذرا سا آپ کہہ لیں کہ ذرا پرابلم پیدا ہوتی ہے، تو اس سے بہت کم الفاظ استعمال ہوں گے. بہرحال یہ 3 قسم کے آپ کے سامنے الفاظ آگے. اب دیکھیں اگر ہم فعل میں فا عین لام 3 حروف کو سٹینڈرڈ مان لیں. فعل میں کتنے حروف ہیں؟ 3، فا عین اور لام. یہ 3 حروف ہم سٹینڈرڈ مان لیں تو یہ پیٹرن جو آپ کے سامنے آئے گا، یہ پیٹرن کیا بنے گا؟ فعلا. ٹھیک ہو گیا نا. اب یہ دوسرا گروپ ہے، اس میں بھی فا عین لام کو سٹینڈرڈ مانے تو یہ پیٹرن آپ کے سامنے کیا بن جائے گا؟ فاعلا. اور اسی طرح اگر فا عین لام یہاں بھی ہم رکھیں اور وہی حرکات لگائیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ فاعلا. تو فعلا، فاعلا، فاعلا، یہ 3 پیٹرن آپ کے سامنے آ گیا عربی زبان میں ماضی کے فی الحال. ٹھیک. اب میں صرف آپ کو یہ بتایا کروں گا کہ نون، زا اور را یہ آپ کے سامنے میں نے میٹیریل لکھا، لیکن آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ آپ نے نظرہ پڑھنا ہے کہ نظرہ پڑھنا ہے کہ نظرہ پڑھنا ہے. تو جب تک میں ہوں میں آپ کو بتا دوں گا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو آگے جائیں گے آپ کو ڈکشنری کنسلٹ کرنا بتا دیا جائے گا، اور پھر قرآن مجید میں جب یہ الفاظ استعمال ہوں گے تو خود آپ کو بتا دیں گے کس پیٹرن پہ استعمال ہوئے ہیں. تو یہ اب آپ کی اپنی دلچسپی ہے، آپ کا شوق ہے، آپ کا اس میں انوالو ہونا ہے. جتنی آپ دلچسپی لیں گے اتنے آپ کے لیے کام جو ہے آسان ہو جائیں گے. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ نون زا را جو ہے یہ ڈائی نمبر 1، یہ 3 ڈائز میں نے آپ کے سامنے سمجھے رکھ لی. ایک فعلا کی ڈائی ہے، ایک فاعلا کی ڈائی ہے، اور ایک فاعلا کی ڈائی ہے. تو یہ نون زا را یہ آتا ہے ڈائی نمبر 1 سے، تو کیا بن جائے گا؟ نظرہ. تو نظرہ سے گردان اب طارق صاحب کوئی مشکل نہیں ہے، تو کر دیں بسم اللہ. نظرہ، 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 نظرو، نظرت، نظرتا، نظرنا، نظرتا، نظرتما، نظرتم، نظرتی، نظرتما، نظرتنا، نظرتو، نظرنا. لیں جی اب ہم باقاعدہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں. جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے. پہلی بات تو آپ کے سامنے یہ جو 14 الفاظ آئے تھے، یہ 14 جو صیغے آئے تھے، آپ کو پتہ ہے سب کے سب افعال تھے.
تو لہٰذا یہ سب کے سب جملہ فعلیہ تھے. کلیئر ہو گیا؟ پہلی بات جملہ فعلیہ کے حوالے سے آپ نے یاد رکھیں کہ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے. جملہ فعلیہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں. جس طرح جملہ اسمیہ کے دو اجزاء تھے نا، مبتدا اور خبر، اسی طرح جملہ فعلیہ کے بھی دو اجزاء ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فعل اور ایک ہوتا ہے فاعل. یہ جو ہم نے مختلف جملے بنائے ہیں، مثلا ذہبا ہم نے کہا ہے وہ گیا. اب اس میں جانے کا کام ہوا ہے اور کر کون رہا ہے؟ وہ. میں گیا، جانے کا کام اور کرنے والا کون ہوں؟ میں. تو گیا، جانے کا کام ہوا ہے اور کرنے والا کون ہے؟ تو. تو اب یہ دیکھیں میں اور وہ، یہ کون ہے؟ یہ فاعل ہے اور کام کرنے والا فاعل کہلاتا ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ تو جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء ہوں گے، فعل اور فاعل. کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا. کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا. اچھی طرح بات جو ہے ذہن میں رکھ لیں. اچھا اب دیکھیں اردو میں آپ نے دیکھا وہ گیا، انگریزی میں آپ نے کہا ہی وینٹ. اب دیکھیں اردو میں آپ اس فاعل کو الگ سے مینشن کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ انگریزی میں آپ اس فاعل کو الگ سے مینشن کر رہے ہیں اور کس شکل میں مینشن کر رہے ہیں؟ ضمیر کی شکل میں. یہ وہ بھی آپ کی ضمیر ہے اور ہی آپ کا پروناؤن ہے، ظاہر ہے ضمیر ہی ہے. اچھا عربی میں ہم اس کے لیے کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ ذہبا. اب دیکھیں اس میں وہ فاعل کہاں ہے؟ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا وہ اس کے اندر ہے، اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اور وہ کون چھپا ہوا ہے؟ ہی اور وہ کی عربی کیا ہے؟ ہوا. ہی اور وہ کی عربی کیا ہے؟ ہوا. تو ذہبا جو ہے اس کے اندر ہوا ایک ضمیر جو ہے چھپی ہوئی ہے. اور یہاں سے آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ فاعل جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو 14 سیغے آپ کے سامنے آئے ہیں، ان میں ہر سیغے میں ایک ضمیر یعنی حالت رفع والی ضمیر جو ہے وہ موجود ہے. کلیئر ہوگی؟ اب ایک گردان کو اس پیٹرن پہ اب دیکھیں. ذہبا میں کون ہے؟ ہوا. ذہبا میں ہما. ذہبو میں ہم. ذہبت میں ہیا. ذہبتا میں ہما. ذہبنا میں ہننا. ذہبتا میں انتا، وہ تا تھوڑا سا نظر آ رہا ہے. ذہبتما انتما. ذہبتم انتم. ذہبتی انتی. ذہبتما انتما. ذہبتنا انتنا. ذہبتو انا. اب یہ دیکھیں تو میں، یہ یاد رکھیے گا ذہبتو انا، ورنہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے. وہ تا سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ انتا تھا، لیکن یہ تو سے آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہاں کون ہے. تو تو میں یعنی انا، اور ذہبنا میں نحنو. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ ہم ایک ضمیر کو، حالت رفع والی ضمیر کو فاعل کے طور پہ مان رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا گرامر والے ذرا تھوڑا سا اسے فرق کرتے ہیں. وہ فرق یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی جو آپ کا ذہب ہے نا، اس میں تو ہوا چھپا ہوا ہے، اور ذہبت جو ہے اس میں ہیا چھپا ہوا ہے. لیکن جو باقی سیکھے نا آپ کے سامنے آ رہے ہیں، جیسے ذہبا آ رہا ہے تو اس میں فاعل چھپا نہیں ہوا، بلکہ وہ الف جو ہے وہ فاعل ہے اس کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے میں نے آپ کو بات سمجھا دی کیسے میں پوری گردان میں 14 کے 14 سیغوں میں ایک حالت رفع والی ضمیر آپ فاعل کے طور پہ مان لیں. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا اور نحنو. ٹھیک ہے؟ لیکن گرامر والے آپ کے سامنے جب آپ بکس پڑھیں گے گرامر کی باقاعدہ، تو اس میں یہ کہا جائے گا کہ جو ذہبا ہے، جو پہلا سیغہ ہے، اس میں تو ہوا چھپا ہوا ہے، اور ذہبت جو ہے اس میں ہیا چھپا ہوا ہے، تا تو اس مؤنث کی علامت ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن جو باقی الفاظ ہیں اس میں فاعل جو ہے وہ ضمیر آپ کو نظر آ رہا ہے. ذہبا میں الف ہے فاعل، ذہبو میں واو فاعل ہے،
پھر ذہبتا میں وہی الف فاعل ہے، ذہبنا میں نون زبرنا وہ فاعل ہے، ذہبتا میں تا فاعل ہے، ذہبتما میں تما فاعل ہے، ذہبتم میں تم فاعل ہے، ذہبتی میں تی فاعل ہے، ذہبتما میں تما فاعل ہے، ذہبتنا میں تنا فاعل ہے، ذہبتو میں تو فاعل ہے، اور ذہبنا میں نا فاعل ہے. ٹھیک، اس اعتبار سے دیکھیں جو ہم نے جملہ فعلیہ کی ڈیفینیشن بنائی ہے، کیا بنائی ہے؟ جملہ فعلیہ ایسا جملہ ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے اور کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں آ سکتا، اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تبھی وہ الف جو آ رہا ہے وہ دیکھیں فعل کے بعد آ رہا ہے، واو آ رہا ہے الف وہ فعل کے بعد آ رہا ہے. تو یہ بھی میں نے آپ کو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیا، لیکن ہم آسانی کے لیے یہی رکھیں گے کہ جو ہمارے پاس گردان ہے اس میں وہ حالت رفع والی ضمیر جو ہے وہ ایک فاعل کے طور پہ موجود ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب اس کی تھوڑی سی ذرا پریکٹس کر لیں. میں اگر آپ کے سامنے کچھ الفاظ رکھوں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس میں فاعل کون ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے الفاظ رکھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ اس میں فاعل کون ہے، اور دونوں حوالے سے بتائیں گے. وہ ضمیر حالت رفع والی ضمیر اس طور پہ بتائیں گے، اور جو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے شکل کہ الف ہے یا واو ہے یا نون زبر نا فاعل ہے، اس اعتبار سے بتائیں گے. جی میں کہتا ہوں جلسا، یہ آپ کا جملہ فعلیہ ہے، اور اس جملہ فعلیہ میں جملہ فعلیہ کون سا ہوتا ہے؟ جو فعل اور فاعل سے مل کر بنتا ہے. اس میں فاعل کون ہے؟ ماشاءاللہ، ہما یا الف، یعنی دونوں چیزیں آپ کے سامنے آنی چاہیے، ہما یا الف. کلیئر ہو گیا نا؟ تو الف اس کا فاعل ہے، یعنی جلسہ فعل اور الف جو ہے وہ اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. کلیئر ہو گیا؟ اچھا جی، اس کے بعد دوسرا لفظ دے رہا ہوں آپ کو، قتل تم. اس میں کون فاعل ہے جی؟ انتم یا تم. کلیئر ہو گیا نا؟ تو یعنی اس میں تو بہت آسان ہے، آپ کو بالکل وہ نظر آئے گا کہ اچھا جی انتم تھا، اس میں سے تم جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ اس کا فاعل ہے. ضحکنا، اس میں فاعل کون ہے؟ چھٹا سیکھا ہے، اس میں ہننا، اور یہ نون زبر نا جو ہے یعنی یہ جمع مؤنث کو شو کرتا ہے، یہ جمع مؤنث کو شو کرتا ہے، تو اس میں فاعل جو ہے نون زبر نا. کلیئر ہو گیا؟ اس کے معنی کیا ہیں جی؟ ضاحکا وہ ہنسا، ضاحکا ضحکا ضحکو ضحکت ضحکتا ضحکنا، وہ سب ہنسی. کتبتی انتی، یعنی ٹھیک ہو گیا نا؟ ماشاءاللہ. کراتو انا، یعنی تو میں. ماشاءاللہ اب دیکھیں آپ کو پہچان ہوگی. اب ماضی کا کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس میں فاعل پہچان لیں انشاءاللہ تعالیٰ. قرآن مجید میں سے کوئی بھی ماضی کا فعل آپ اٹھا لے، آپ اس بات کو اگر سمجھ گئے ہیں اچھے طریقے سے تو آپ فوراً بتا دیں گے جی اس میں یہ فاعل. کلیئر ہو گیا جی؟ تو جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو، اور جملہ فعلیہ کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ دو. کون کون سے؟ فعل اور فاعل. ٹھیک ہے؟ اور فاعل کس اعرابی حالت میں ہوتا ہے؟ حالت رفع میں. ٹھیک ہے؟ اور فاعل آپ نے جو گردان کی ہے نا، اس گردان کے 14 سیغوں میں ہر سیغے میں ایک فاعل ضمیر کی صورت میں موجود ہے. ایک فاعل جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں موجود ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ یعنی اب وہ ضمیر کی صورت میں موجود ہے. اس کی پریکٹس الحمدللہ ہمارے سامنے آ گئی. اب وہ فاعل جو ہے وہ ضمیر سے نکل کر بعض اوقات وہ ظاہر ہو جائے گا. دیکھیں میں نے کہا وہ گیا،
he went, ذہبا. اب میں کہوں گا زید گیا، اب وہ فائل جو ہے وہ ضمیر نہیں رہا بلکہ کیا ہو گیا؟ ظاہر ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی زید گیا، زید went. اب عربی زبان میں ہم اس کو کیسے شو کریں گے یہ انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے. بہرحال جو بات آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ یاد رکھنی ہے کہ جملہ فعلیہ جو ہے ایسا جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے. کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا. یعنی جملہ فعلیہ کے دو اجزاء ہیں، فعل اور فاعل. فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے. یہ بہت قیمتی باتیں ہیں، بہت قیمتی باتیں ہیں، اس لیے کہ آگے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو کوئی اسم فعل سے پہلے نظر آ رہا ہوگا تو آپ ہو سکتا ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ فاعل ہے. لیکن اگر آپ کو یہ بات میری یاد رہے گی کہ فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آتا تو آپ اسے کبھی بھی فاعل نہیں کہیں گے بلکہ وہ کچھ اور ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب وہاں تک پہنچیں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.